کے مسلم جی. جی سچ والا جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی بولیے. سچ والا میں کل یا آج میں ایک آپ کی اسٹریم دیکھ رہا تھا جس میں ایک مفتی صاحب کوئی آئے ہوئے تھے، اور ایک آپ نے آیت کا کوٹ کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں قرآن فرما رہا ہے کہ قاتل مشرک جہاں ملیں وہاں قتل کرو. پھر مفتی صاحب نے پھر آپ کو کہا کہ پچھلی آیت پڑھنے کے لیے. جب آپ نے پچھلی آیت پڑھی تو اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ تمہیں قتل کر رہے ہیں یا قتال کر رہے ہیں، تم سے لڑ رہے ہیں، تب ان کو قتل کرو. یہ بحث چل رہی تھی جس پہ انہوں نے کہا، ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ اس چیز کو مان لیں. اس کو آپ نے مانا نہیں، آخری میں وہ میرے خیال سے چلے بھی گئے. بات وہ کچھ انکمپلیٹ تھی. میرا سوال یہ تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب کوئی مفتی صاحب آئیں اور جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں تو ان کو کم سے کم بولنے تو دیں تاکہ ہمیں بھی تو پتہ لگے کہ وہ کیا چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. وہ ایسی بات ہو جاتی ہیں کہ وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. پھر وہ جو نا وہ بات ہوتے ہوتے پھر بات رک جاتی ہے، بحث ہوتی ہے. وہ ایک چیز کہہ رہا تھا کہ آپ مان لیں، آپ نے مانا نہیں. اس کو ماننے میں کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے مانا کیوں؟ میں آپ کو جو ہے میں جو ہے وہ ہمارے مفتی صاحب جو فرما رہے تھے میں آپ کو یہاں کلیئر کر دوں گا. اچھا خواجہ معین جو ہے آپ 9 کی 5 نکالیں، 9 کی 5 نکالیں. اس وقت جو بات ہو رہی تھی مفتی صاحب کی، میں ایز اٹ از آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، اور جو لوگ نہیں سمجھے ہیں کسی وجہ سے تو ان کو میں جو ہے مزید سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے ہمارے مسلم صاحب؟ 9 کی 5 نکالیے. ہاں جی سر نکال. جی یہ آ گئی آیت 9 کی 5. جی ہمارے مسلم صاحب ذرا غور کیجئے، اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں یہ کہا گیا، پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ان کی لیے گھات میں بیٹھو. ٹھیک ہے. اب اس میں جو گرافک ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مشرکوں بھائی اگر یعنی حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکوں کو قتل، یہ نہیں، اتنا نہیں کہا گیا، بلکہ پوری گرافک ڈیٹیل دی جا رہی ہے. ان کے لیے گھات میں بیٹھو، ان کو گھیرو، ان کو پکڑو اور جہاں کہیں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. اچھا اب یہ یہاں پر جو ہے اتنی گرافک ڈیٹیل کے ساتھ جو بات کی جا رہی ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرو. بھائی اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو بات آئی ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کون سے مشرکوں کو قتل کرو. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان مشرکوں کو قتل کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ معاہدے توڑے، تمہارے ایگریمنٹ کو، تمہاری ٹریٹی کو توڑا، ان کو قتل کرو. یہ نہیں کہا گیا. تو جب میں نے ان سے یہ کہا تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس سے پہلی والی آیت پڑھیں. اچھا ذرا ٹھیک ہے خواجہ معین، آپ اس سے پہلے والی آیت نمبر 4 نکال لیں. یہ جسٹ اس سے پہلی والی آیت ہے. دیکھیے اس میں کیا کہا گیا. یہ آیت نمبر 4 ہے. میں نے ابھی جو پڑھا تھا وہ آیت نمبر 5 ہے. مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آیت نمبر 4 نکالو. یہ آیت نمبر 4 آ گئی. اس میں کیا کہا گیا؟ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا. اس میں تو جو ہے یہ ٹریٹی کو توڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس میں تو کہا ہے کہ وہ ٹریٹی کو جو ہے پاسداری، الا الذین عاہدتم، یہاں معاہدے کو یا ایگریمنٹ کو توڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پر مشرکین تو وہ ہیں جو ہے اس کو پکڑتے ہیں، ان کے ساتھ وہ معاہدے کی جو ہے پاسداری کرتے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے. تو اس میں جو آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 1 ہے، یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ بات ہے. اس کا جو ہے یہ سیاق و سباق بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں کچھ اور ہی بات کہی جا رہی ہے. یہ آیت نمبر 4 یا 3 یا 2 یا 1 کا آیت نمبر 5 سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ان سے. نہیں، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا. یہ تو جو آپ آیتیں بتا رہے ہیں یہ تو بعد میں بات ہوتی ہے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں، میں نے پوری سنی تھی اسکیم. وہ فرسٹ جو آپ نے آیت بتائی تھی اور آپ نے جو شروع ایسا کیا تھا کہ یہ فرما رہا ہے کہ جہاں ملو وہاں قتل کرو، انہوں نے کہا تو اس سے پہلی والی آیت پڑھو. آپ اگر وہ بات مان لیتے نا، ہاں بھائی صحیح ہے یہ پہلی آیت تھی میں نے نہیں پڑھی، آپ اس چیز کو مانتے ایکسیپٹ کرتے پھر آگے بڑھتے. آپ میں اس کو بھی پڑھ لوں گا. ابھی یہ جو بات کہی گئی ہے میں نہیں، آپ جو شروع جو کیا تھا نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ تو بات کی بات ہے. وہ بھی کر دوں گا. میں ابھی وہ بھی پیش کر دوں گا. تو ٹھیک ہے ہمارے خواجہ معین،
وہ سورہ بقرہ کی 2 کی 191 نکالیے جی 2.191 کیونکہ اس میں قتل کا حکم جو ہے میں نے اس پر وہ بات کہی تھی، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے ان لوگوں نے تم کو نکالا۔ میں نے یہ بات کہی اسے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر جو ہے مفتی صاحب نے کہا کہ جو ہے اس سے پہلی والی آیت پڑھو۔ ارے بھائی پہلی والی آیت میں یہ نہیں کہا گیا نا، پہلی والی آیت میں اس کا اور ہی بات تسلسل تھا نا اپنا میں وہ بھی سچوالہ صاحب، پڑھوں اس گا میں میرے تسلسل بھائی، تھا جی۔ ارے میرے بھائی میں وہ بھی پڑھوں گا۔ میں نے جب یہ کہا تو اس میں جو بات آ رہی ہے کہ پکڑو ان کو، قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے ان لوگوں نے تم کو نکالا ہے۔ تو یہ بات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ پہلی والی آیت ذرا نکالیں، اس سے پہلے کی 190 نکالیں، اس میں کچھ اور ہی بات کہی جا رہی ہے۔ اس آیت کا دوسری والی آیت سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس میں کچھ اور جو ہے معاملہ ہے، کچھ اور بات ہے، دوسرے میں کچھ اور بات ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ یہاں پر قتل نہیں کرنا ہے یا قتال کرنا ہے۔ قتل اور قتال میں فرق ہے۔ قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑائی کرنا، قتل کا مطلب ہوتا ہے کل کرنا، کل دم۔ یہ قتال کا مطلب کل نہیں ہے، قتال کا مطلب لڑائی کرنا۔ یہاں پر لڑائی کی بات ہو رہی ہے، وقاتلوا آیا ہے، اور اللہ کے راستے میں۔ وہاں پر اللہ کا راستہ نہیں ہے، وہاں پر تو جہاں کہیں ان کو پاؤ ان کو قتل کرو۔ آیت نمبر 191 میں کیا کہا جا رہا ہے وہ بات ہی مختلف ہے۔ وہاں کل کی بات ہو رہی ہے، slay them wherever you find them، اور ان کو نکالو جہاں سے ان لوگوں نے تم کو نکالا۔ وہاں ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات ہو رہی ہے، وہاں کلنگ کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر لڑائی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، کے میرا راستے میں کنسرن صرف یہ تھا کہ آپ سے جب کوئی مفتی، ایک تو بہت کم آتے ہیں یہاں پر، جب آتے ہیں تو ہمیں بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم کو سنیں تو جو آپ کوئریز نکال رہے ہیں اس کے بارے میں ان کا کیا جواب ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم تو نہیں ہے۔ آپ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا جب کوئی مفتی آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کو زیادہ بولنے دیا جائے اور ان کی بات سنی جائے، تو کوشش یہ کریں، میری ریکویسٹ ہے۔ جی 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 ہاں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب یعنی بغیر جذبات میں آئے کہ دیکھیں ہم جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحبان کو اس بات پر غصہ ہے کہ آپ کون ہوتے بھی قرآن پر بات کرنے والے؟ آپ کو کیا اتھارٹی ہے؟ اتھارٹی تو ہم کو ہے کیونکہ ہم مفتی ہیں۔ آپ سمجھے نا؟ اصل میں یہ انداز، یہ مائنڈ سیٹ لے کر ہماری مفتی صاحبان جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اعتراض وہیں کا وہیں رہ جاتا۔ وہ اپنی دھون جمانا چاہتے ہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم اس لائق نہیں ہو، تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ تم قرآن پر کوئی سوال اٹھاؤ، کیونکہ تم مفتی نہیں ہو، مفتی تو ہم ہیں۔ قرآن کیا ہے اور کیا نہیں یہ جاننے کا کام ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ کیونکہ تم قرآن کو نہیں جانتے اس لیے تم قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں انداز ہوتا ہے۔ آپ سمجھے نا بات کو؟ ٹھیک میں ہے۔ دراصل دوسری مفتی بات میں صاحب نے یہی پوچھ کہہ رہا رہا تھا تھا۔ کہ میں جی بولیے، آپ ذرا غور جی کیجئے، بولیے۔ جب انہوں نے کہا، میں نے جب 191 کی بات کی، حالانکہ اس میں ٹاپک بالکل الگ ہے، وہاں پر قتل کی بات ہو رہی ہے، جبکہ پھر انہوں نے کہا اس سے پہلی والی آیت پڑھو۔ میں نے اس سے پہلی والی آیت پڑھی، اس سے پہلی آیت میں یعنی 190 میں ایک معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس میں ایک الگ بات کی جا رہی ہے اور اس کے بعد والی آیت میں دوسری بات کی جا رہی ہے۔ وہ اس سے جوڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی بھی بات آپ دیکھیں کہ وہاں پر دیار کے جو ہے گھروں سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر وہ بات نہیں ہو رہی۔ وہاں پر کلنگ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر کلنگ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں لڑائی کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہاں پر فی سبیل اللہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ اور وہاں پر لا تعتدوا کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں پر لا تعتدوا کا ذکر ہے۔ اس میں کیا کہا گیا؟ اور یعنی لڑائی کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں ٹوٹلی بات کچھ اور کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں ٹوٹل معاملہ، ٹوٹل جو ہے وہ ٹاپک ہی بالکل مختلف ہے۔ میں دراصل مفتی صاحب کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دو الگ الگ باتیں ہیں، آپ اس کو غیر ضروری جوڑے نہیں، کیونکہ یہاں پر معاملہ الگ ہے، دوسری آیت میں بات کچھ اور کہی جا رہی ہے۔ اس سے آپ اس کو کیوں جوڑ رہے ہیں بھائی؟ اس کا ایک بھی لفظ دوسرے لفظ سے نہیں ملتا۔ وہاں پر تو قتل کی ہو رہی، یہاں قتال ہے۔
वहाँ जो है किलिंग की बात हो रही है, यहाँ पर लड़ाई की बात हो रही है, फाइट की बात हो रही है। आप समझ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। दूसरी बात, मैं एक चीज़ देख रहा था, इमाम जी अहमद हम्बल के दौर में ये खल्क़े कुरान का जिस तरह भी आप लेके चल रहे हैं, इसमें जो आप एतराज़ कर रहे हैं, इसमें एक आध कहते हैं कि ये लिखा हुआ किसी और का लिखा हुआ, तो इमाम अहमद हम्बल के दौर में भी शायद ये चीज़ उठी थी, और मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो तो काफ़ी, ये तो आप यूट्यूब पे कर रहे हैं ना, वो तो बाई फोर्स करने की कोशिश की थी, बाई फोर्स करने की कोशिश की थी, और वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी अर्से तक चलने के बाद वो कामयाब नहीं हो सका। ये कुछ है इसके बारे में, आप है तो मुझे बताइएगा प्लीज़। नहीं, अब असल में अगर वो जिसे आप इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे हैं, ये उनके ज़माने में हुआ नहीं हुआ, ये जो है तारीखी जो है इसमें मुगालता भी हो सकता है, ये बात सही भी हो सकती है, जो है ये गलत भी हो, जो भी है, बहरहाल किताबों में इसका जिक्र आया है। आप मुअतज़िला की बात कर रहे हैं शायद। मुअतज़िला वो होते थे जो जिनका अकीदा ये था कि कुरान भी मखलूक है। अब इस पर जो है दूसरे जो उलमा थे उनको इस बात पर एतराज़ था। उनका ये कहना था कि नहीं, कुरान क्योंकि कलामुल्लाह है, ये भी खालिक ही के जो है मसावी है। कुरान जो है मखलूक नहीं है, कुरान जो है असल में ये खालिक की सिफत है। तो खालिक की सिफत होने के नाते ये मखलूक नहीं हुई, ये भी दरअसल खालिक ही है। ये अकीदे में जो है बहरहाल इख्तलाफ हुआ था। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वक्त के साथ मुअतज़िला अपने ज़माने में जैसे कुछ भी थे, उनकी सारी बातों को इसलिए महफूज नहीं किया गया क्योंकि वो इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं उसके खिलाफ जाती थी। ठीक है, तो अब वो क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे, हमारे पास एग्जैक्ट जो है उसकी जो है कोई डिटेल नहीं है। तो बहरहाल वो बात तो ख़त्म हो गई। आज हम जो सवालात उठा रहे हैं बिल्कुल यानी रियल टाइम जो है क्वेश्चंस हैं, रियल टाइम क्वेश्चंस हैं। हम वो बातें करते हैं जिस पर कोई भी सोचने वाला जहन, उसके जहन में ये बातें उठ सकती हैं। हम वही बातें कर रहे हैं। हमको पिछले ज़माने में क्या हुआ था इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आज की बात कर रहे हैं। अगर मैं सवाल उठा रहा हूं तो जाहिर बात है मैंने कुरान के टेक्स्ट पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, उस पर गौर किया। गौर करने के बाद में मेरे जहन में जो सवालात उभरे, मैं वही सवालात लोगों के सामने रख रहा हूं। आप समझे मेरी बात? ठीक है सरवर साहब, अब देखें अब कौन को आते हैं मुफ्ती। हमें तो इंतजार ही रहेगा कि मुफ्ती आए, क्योंकि हमारे पास इतना इल्म तो नहीं आया कि हाँ, जरा हम तो बातचीत तो हाँ करें जी, आपसे। हाँ, हम तो जी। जो है उनको दावत मुकालमा देते हैं और जो है यकीनन हम्म। हम बड़े बड़े इज्जत के साथ उनसे पेश आएंगे। और आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो है जो मुफ्ती साहिबान आते हैं उनका लबो लहजा, उनका अंदाज कलाम क्या होता है, ये भी आप वो जो जिस मुफ्ती जी जी, साहब का आप ये जिक्र तो कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है, हमारे वो साथ वो मसला वो ये। जो है वो जो है किस तरह के लबो लहजे से पेश आ रहे थे, वो तू तराक पे भी उतर आए। लेकिन बहरहाल जो है अब ये क्या किया जाए, क्योंकि उनको ये जाम है कि जो है कुरान पर या दीन पर बात करने का हक सिर्फ उनको है, किसी और को नहीं है। तो ये जो चले, बात है ना, ये आई इसलिए होप के जो सुन रहे हैं, अगर मुफ्ती इसमें, अगर इंजीनियर साहब सुन रहे हैं या गांधी साहब देखते हैं, ऐसे कोई मुफ्ती अगर आलिम जी अगर जी, आए, और तो मज़ा भी नहीं हम आए, तो फिर बड़े बातचीत भी इज्जत हो। व एहतराम के साथ उनके साथ पेश आना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब भी तशरीफ लाए थे। आपने वो भी देखा होगा कि मेरा अंदाज, मेरा लबो लहजा क्या था और मुफ्ती साहब का अंदाज क्या था। आपने ये भी देखा होगा, देखा ना आपने? नहीं, मैंने तो वो भी देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि आप अपनी वीडियो ऑन करें, तो बस वीडियो के उस पर रह गए और नहीं, वो बात कहने बंद लगे रह जो गया। है पता नहीं तुम जो है औरत है या मर्द है, हिजड़ा है। ये नहीं, क्या वो तो अंदाज है, खैर, वो तो हाँ बिल्कुल, ये वो क्या तो अंदाज मुफ्ती है? है भी नहीं, वो तो जाहिल लोग हैं। तो सही कोई पढ़ा लिखा नहीं, मुफ्ती आए अब तो फिर हमें सुनने मुफ्ती में मज़ा है भी आए। नहीं, अब ज़ाहिर बात है वो अपने नाम के साथ जब मुफ्ती जोड़ते हैं तो हम तो उनके साथ, आपने देखा होगा कि हम तो बड़ी इज्जत के साथ उनके साथ पेश आ रहे थे। आपने देखा होगा ना, देखा जी होगा जी, ना? मैंने देखा है। मुफ्तियों का काम ही नहीं है इस तरह की बातें करना। जो सही मुफ्ती होगा वो तमीज से बात करेगा। आई होप के जो सुन रहे हैं वो आएंगे, फिर आके हम मतलब कि इस चीज़ को डिबेट करेंगे, तो अपने हमारे इल्म में इजाफा भी करेंगे, और आपकी जो बातें जो गलत हैं उनको तरदीद करेंगे उसकी। जी हाँ, जी हाँ, जी मजा, हाँ, हम तो हाँ जी चाहते हैं जी कि भाई हमारी गलती को सुधारा जाए। अगर हम भटके हुए हैं, हम बहके हुए हैं, जी। तो देखें कि हम्म। ये मुफ्तियान किराम की जो है एक तो अखलाकी फरीज़ा भी है और फिर उस पर दीनी फरीज़ा भी है कि अगर मैं भटक गया हूं और मेरी वजह से बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, तो ये तो उनका दीनी फरीज़ा है कि वो यहाँ तशरीफ लाएं हाँ, और उसको देन मुझे एंड भी डेयर जो है करके उसको इल्मी फाइनल तौर करें पर, जी।
جی بھئی علمی طور پر، اور جو ہے مجھے بھی جو ہے وہ مدلل جو ہے جواب دیں اور میرے بالکل ذریعے سے دنیا کو سچ بتائیں والے کہ جی، والا یہ جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. بتاؤ بتاؤ. جی بالکل جناب. سچ والے جی، ایگریڈ. جی جی سچ والے جی، جی. ہاں میں ہوں نا، آپ کو کوئی ہارڈ ٹائم دے تو میرے حوالے کر دیے کریں. ہاں یہ صحیح آتے ہیں، یہ ٹھیک اسٹرانگ صاحب ہے، صحیح آتے ہیں بہرحال جو بالکل. ہے اگر ہارڈ ٹائم بھی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ چونکہ مفتی ہیں، عالم دین ہیں، ان کے نہیں پاس سچ والا علم صاحب، زیادہ ہے. آپ کی بات چیت کرنے میں اور پائلٹ صاحب کی بات ہی بڑا فرق ہے. آپ کے پاس جب کوئی ایسا مفتی آئے تو آپ ڈائیورٹ کر دیا کریں ان کو، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کوئی پڑھا لکھا مفتی آئے اور ہمیں آ کے بتائے یہ، اور ڈیبیٹ کرے، ایک مہذب وے میں ڈیبیٹ کرے تاکہ مزہ بھی آئے جی ہاں، سننے میں، جی ہاں، سننے جی. والوں کو، اور بلکہ سمجھ سب میں سے بھی آئے پہلی بات اور تو یہ علم میں ہونی اضافہ ہو. چاہیے نا. دیکھیے میرے جی بھائی، اگر وہ واقعی اللہ کا جو ہے مطلب ڈر رکھتے ہیں، ان کے اندر جو ہے دین کا علم ہے، تو ان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور درد مندی ہونی چاہیے. اور وہ اس درد مندی کے ساتھ یہاں تشریف لائیں اور مجھے راہ راست پر لانے کے لیے مدلل جوابات دیں. یہ نہیں کہ جلیبیاں جی بنانے لگ جائیں، اور یہ نہیں کہ جو ہے وہ اپنی بات کا دھونس جمانے لگ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نہیں ہم نہیں، جو جس کے دل میں اس قرآن طرح ہے سے، سچ صاحب، جس کے دل میں قرآن ہے، اللہ اور رسول کو جس نے اپنے ان کی کتابوں کو پڑھا ہے، وہ جی بالکل عاجزی اور انکساری سے ہاں بات ہونی کرے گا. چاہیے. اگر اب جو اگر نہیں کرے گا ایسے وہ مفتی نہیں ہے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم پھر بھی اس پر ان کی شخصیت پر یا ان کے علم پر سوالیہ نشان لگ جائے گا نا، لگے گا اور ان نا. کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے اور طریقے سے بات کرے، تہذیب کا دامن نہیں چھوڑیں آج تک. جی ہاں، جی ہاں. انشاءاللہ پھر چلیں لیٹس جناب، سی بہت کہ بہت کب آتے شکریہ ہیں. آپ بہت تشریف لائے. بہت شکریہ. آپ آگے بھی تھینک یو. آتے رہیے. بڑا اچھا لگا آپ تھینک سے یو ویلکم. گفتگو کر کر، بہت اچھا لگا. جی تھینک یو. جی جناب. جی میں جو سننے والے لوگ ہیں ان جی کی معلومات کے لیے میں اپنی طرف سے اپنی بات پیش کر دیتا ہوں. جی جی ضرور ضرور. اور جیسا کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے، میں نہیں لے لیتا ہوں، آیت نمبر 190 سے لے لیتا ہوں جی کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. جی جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جی ہاں. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، انہیں جی مارو جہاں تم ان کو پاؤ، اور جی نکالو ان کو جہاں سے تم کو انہوں نے نکالا ہے. جی بل فتنۃ اشد من القتل، جی فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. جی. یہ اس پہ غور کیجیے گا. بل جی فتنۃ اشد من القتل اس کے بعد ولا والی آیت تقاتلوہم. 191 یہ آیت نکالیے خواجہ معین. جی یہ 191 نکال دیجیے. جی جی یہ آ جی گئی. ٹھیک ہے. جی وقاتلوہم، اچھا، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، اور جی مسجد حرام کے پاس ان سے قتال مت کرو جب تک کہ وہ خود قتال نہ کریں. جی فإن قاتلوكم فاقتلوهم، اگر وہ جی قتال کریں جی تو تم ان کو قتل کرو. جی كذلك جزاء الكافرین، یہی کافروں کا بدلہ ہے. جی. میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ معاوضہ کس کا کہاں جا رہا ہے، ابھی چھوڑیے، وہ اتنا اہم میرے لیے نہیں ہے. جو زیادہ جی اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں. کیونکہ غیر ضروری بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں مولانا اعظم. جی جی غیر جی ضروری بات. اس کے جی بعد ہاں، آیت نمبر 192، فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم جی کرنے والا ہے. جی اب اگلی آیت 193 193، یہ اصل آیت ہے جس پہ جی گفتگو ہونی چاہیے تھی. جی وہ کیا آیت ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جی اور قتال کرو ان سے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. جی آیت نمبر 191 میں بھی یہی لفظ آیا ہے جی کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، جی اور اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ جب تک جی فتنہ ختم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے. جی فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر جی وہ ہاں. باز آ جائیں تو اب ظالموں کے علاوہ کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس جی کی ہاں. تشریح محمد صاحب جونا گوہی نے وہ تفسیر قرآن جو سعودی عرب سے تقسیم ہو رہی ہے اس وقت، اس جی میں دیکھیے کیا کہا انہوں نے. اس جی میں یہ کہتے ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ مولانا صاحب بھی سن رہے ہوں گے، جی ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا. مکے میں مسلمان چونکہ کمزور اور منتشر تھے، اس لیے کفار سے قتال ممنوع تھا. جی ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینے میں مجتمع ہو گئی،
जी तो फिर उनको जिहाद की इजाजत दे दी गई। हम्म इब्तिदा में आप सिर्फ उन्हीं से लड़ते जो मुसलमानों से लड़ने में पहल करते थे। हम्म तो गौर कीजिएगा, इब्तिदा जी में यानी शुरू में, इब्तिदा जी में आप यानी हुजूर हजरत मोहम्मद साहब सिर्फ उन्हीं जी से लड़ते जो मुसलमानों से लड़ने में पहल करते थे। हम्म इसके बाद इसमें मजीद तौसी कर दी गई हम्म और मुसलमानों ने हस्ब जरूरत कुफार के इलाकों में भी जाकर जिहाद किया। यानी जी गोया कि जिन्होंने कोई पहल नहीं की, जी कोई भी उन्होंने कोई कत्ल परेशानी नहीं किया, उनको भी जाके कत्ल कुछ किए भी थे। नहीं जी किया, वहां भी जी जाके उन्होंने कत्ल किया। जी अब इसके बाद जो आता आता है, कुरान करीम ने इत्तिदा ज्यादती करने से मना फरमाया। जी हाँ अब यहाँ पे ज्यादती का मतलब जो है, जो लिया गया है इस्लाम में, वो समझ लीजिए क्या लिया गया है। तो कुरान में ज्यादती करने से मना फरमाया, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को ताकीद फरमाया कि खयानत, बदअहदी और मुसलह न करना। मुसलह का मतलब हम्म, आंख नाक कान, जो लोग मारे जाएं उनके आंख नाक कान मत काटना। न जी बच्चों, औरतों और गिरजों में मसरूफ इबादत करने वाले दुर्वेशों को कत्ल करना। जी इसी तरह दरख्तों को जलाने और हैवानात को बगैर किसी मसलहत के मारने से भी मना फरमाया। जी ये ज्यादती करने से मुराद ये चीजें ली गई हैं, यानी एतदा के जिम्न में आ रही है सारी बातें, एतदा उसमें ये के। बात है, उसमें आ जी रही हैं। जी जी। अब आगे देखिए, आगे कहते हैं अ, ये कि उसका मिन हैसु अखरजूकुम, उनको निकालो जहां से तुमको निकाला। यानी जिस तरह कुफ्फार ने तुम्हें मक्का से निकाला था, उसी तरह जी तुम भी उनको मक्के से निकाल बाहर करो। जी चुनाचे फतह मक्का के बाद, यानी मक्का फतेह होने के बाद जो लोग मुसलमान नहीं हुए, उन्हें मुद्दत मुआहिदा खत्म होने के बाद वहां से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। जी फितने से मुराद कुफ्र शिर्क है। जी 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 अब यहाँ असल बिल्कुल बात क्लियर ये हो जाता है असल बात ये कि ये जी यहाँ की जो पहली वाली आयत नंबर 191 है या जी 190 है, अगर ये मान भी लिया जाए कि उससे मुराद ये है कि जिन्होंने क़िताल किया था, शुरुआत की थी, उनसे क़िताल का हुक्म खाली दिया गया, जैसे मौलाना साहब फरमा रहे थे, तो जी आयत नंबर 193 में आके बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जी फितने से मुराद कुफ्र शिर्क है। जी जो कहा गया है कि तब तक उनसे क़िताल करो जब तक जी फितना खत्म न हो जाए, और जी फितने से मुराद कुफ्र शिर्क है। इसका मतलब ये है कि जब तक लोग कुफ्र शिर्क पर कायम है, तब तक उनसे जी क़िताल किया जाएगा, उनका कत्ल जी किया जाएगा, उनको मारा जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये मैं भी असल यही कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ जी अच्छा, एक तो ये हो गया, एक मिनट। और चूंकि उस दिन की मैं बहस में था नहीं जिसमें ये गुफ्तगू आई थी, सूरह तौबा की आयत नंबर, जो आयतें हैं, इनमें मैं बहुत वजाहत कर दूं। जो आयतें सूरह तौबा की हैं, उनमें एक जगह पे आता है, एक मिनट, हाँ, उसमें ये है कि ये, तो आयत नंबर 4 की बात करें, इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, तो जब वो उनसे आयत ये नंबर कहा 4 गया है है, कि अल्लाह, सूरह तौबा की जी, आयत नंबर तो 4 है। जी हाँ हाँ जी जी जी, तो आयत नंबर में तो ये है कि अल्लाह की तरफ से और रसूल की तरफ से ये ऐलान है कि अब ऐलान जो है बरात। यौम हज, हज, हाँ, हज अकबर जो है, इसके बाद अल्लाह तमाम मुशरिकीन से तमाम अहद पैमान जो किए गए थे, सबसे आज़ाद हो चुका है। जी और अगर तौबा कर लें ये लोग तो उनके लिए अच्छा है, और अगर नहीं मानते हैं तो समझ लो तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। आगे आयत नंबर 4 में जो कहा गया है, इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनकुसूकुम शैअन व लम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फातिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, कि वो लोग इससे एग्जेम्प्ट हैं, मुस्तस्ना है, कि जिनसे तुमने मुशरिकीन में से जिनसे तुमने मुआहिदा किया था, जी और उन्होंने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं की, कोई कमी नहीं किया उसके अंदर, जिन मुआहदे न को नहीं तुम्हारे तोड़ा। दुश्मनों की, जी, जी मुआहिदा नहीं तोड़ा, और न तुम्हारे दुश्मनों की मदद की। जी हाँ तो उनसे जो मुआहिदे की मुद्दत बची हुई है, वो दो कबीले गालिबन थे, उनकी जी मुद्दत 4 महीने से जायद जा रही थी, तो हुक्म हुआ कि उनकी मुद्दत जो बाकी है उसको जी पूरा मुकम्मल करो, उनकी मुद्दत तक। जी अल्लाह डरने वालों से को पसंद करता है। अगली जी आयत है 5वीं, फैज़न जी सलखल अशहुरहुम, और जब जी ये हुर्मत के महीने गुजर जाएं, फक्तुल हम्म, मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम,
پھر مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، ان کی طاق میں بیٹھو، ان کی گھیرا بندی کرو اور ان کا جو ہے ان کو مارو پیٹو. فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں اور پھر نماز قائم کریں اور زکات دیں، یعنی اسلام لے آئیں، تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑنا. اب اس کی تشریح شبیر عثمانی صاحب جو قرآن پاک کی تفسیر اس سے پہلے تقسیم ہوتی تھی سعودی عرب سے، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کا فوٹ نوٹ ہے 5 نمبر، استثناء یعنی جن کو ایگزمپٹ کیا گیا، استثناء سے فارغ ہو نہیں، یہ استثناء ان قبائل کے لیے ہے جن کا معاہدہ میعادی تھا، پھر وہ اس پر برابر قائم رہے، کچھ کوتاہی عہد وفا میں نہیں کی، نہ بذات خود کوئی کارروائی خلاف عہد کی، نہ دوسرے بدعہدوں کو مدد پہنچائی، مثلا بنی زمرہ و بنی مدلج غالباً. ان کے متعلق اعلان کر دیا گیا کہ میعاد معاہدہ منقضی ہونے تک، یعنی جو معاہدے کی مدت بچی ہوئی ہے اس کے ختم ہونے تک مسلمان بھی برابر معاہدے کا احترام کریں گے. میعاد ختم ہونے کے بعد، اس پہ غور کیجیے گا، میعاد ختم ہونے کے بعد کوئی جدید معاہدہ نہیں کیا جائے گا. اچھا، اس وقت ان کے لیے بھی وہی راستہ ہے جو اوروں کے لیے تھا کہ 4 مہینے ختم ہونے کے بعد جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، یہ بھی اسی میں آ جائیں گے. جی ہاں، ایمان لانے سے خالی بچیں گے، ایمان نہیں لائیں گے یہ بھی مارے جائیں گے. جی ہاں، یہ شبیر عثمانی صاحب کی تفسیر ہے قرآن پاک کی. ایگزیکٹلی اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو 5 ہے، 4 اور 5، اس کی تشریح میں یہ بہت صاف انہوں نے واضح کر دیا ہے. لہذا جتنی بھی بات مولانا صاحب کہہ رہے تھے وہ بہت بلا وجہ کی فضول بحث تھی. اصل گفتگو کرنے کے لیے یہ آیتیں ہیں، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. جی ہاں، اصل میں ان کو یہاں پر ہی لانا چاہ رہا تھا، اور میں نے ان سے یہی کہا کہ آیت نمبر 5 میں جو مجرد مشرکوں کے قتل کا حکم ہے اور اتنی گرافک ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑو، ان کو گھاٹو، ان کو گھیرو، ان کے لیے گھاٹ میں بیٹھو اور ان کو پکڑ کے قتل کرو، یہ ساری ڈیٹیل تو بیان کی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے. اگر ایسا کہنا ہوتا تو الفاظ کیا ہوتے دیکھیے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَنقَصُوا عَهْدَكُمْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. بھائی یہ ساری ڈیٹیل کہ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ کیوں کہا گیا بھائی؟ کیا ضروری ہے کہ ان مشرکوں کو قتل کرو؟ ہاں، خالی یہاں کی بات نہیں کہ پورے قرآن کا حال میں دیکھتا ہوں کہ آیتیں اتنی مبہم ہیں، اتنی مبہم ہے کہ جو چاہے مطلب نکال. آپ ذرا سن لیجیے ہمارے حمزہ بھائی، ہمارے اسٹرانگ پائلٹ جی، ایک پوائنٹ میں بولوں گا کہ قرآن قتل کے معاملے میں بڑا اسپیسیفک ہے، بہت ڈیٹیل بیان کرتا ہے، گرافک ڈیٹیل، لیکن جہاں دوسری باتیں ہیں گول مول کرتا ہے. قتل کے معاملے میں بڑا کلیئر ہے، بڑا کلیئر جی. یہ تو بات ہوگی نا مشرکین کی. وہ آیت نکالیں جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے نکالی تھی، وہ جزیہ والی، وہ ہم صاغرون، وہ نکالیے ذرا. جو 129 ہے، ہاں وہ نکالیے توبہ کی 29 نکالیے. کون سے چیپٹر کی سر؟ سورہ توبہ کی 9 کی 29. اچھا، 9 کی 29 نکالیے. اس میں بھی جو ہے یہی بات بتائی ہے. دیکھیں 29 یہ آ گیا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ. جی یہ بات آئی ہے. ہاں تو یہ آپ نے ان کو کیوں نہیں سنا ہے؟ وہ آپ کو ایک وہاں پہ مرجع کہاں، ضمیر کہاں ہے؟ یا یہ پڑھ کے سنائیے لوگوں کو، یہ پڑھ کے سنائیے. ان کے پاس پڑھ کے سنانے کے لیے بہت سارے ہیں، لیکن وہ بھاگ جاتے ہیں نا. اس وقت بھی ایسی بھاگ گئے تھے کیونکہ مولانا کے پاس. اچھا دیکھیے، میں وہی کہنا چاہ رہا تھا. سچ والا جی جی ہاں بولیے. یہاں پہ ذکر کیا ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ لڑو جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت پر، اور وہ چیز حرام نہیں کرتے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے. یہ آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جی یہ کہا گیا جی کہ وہ جو ہے وہ ان کا اپنا جو منہ بولا جو دین ہے، ان کا اپنا خود ساختہ دین جس کو وہ سچ سمجھتے ہیں، اس کو وہ دوسرے لوگ جو ہے سچا دین نہیں مانتے. ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ الجزیہ یعنی مالی تاوان نہ دینے لگ جائیں اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر. جی تو انہوں نے تو اہل کتاب کو بھی نہیں بخشا، اور انہی آیات کو لے کے تبھی تو انہوں نے سب ملکوں پہ چڑھائی کر دی.
ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے. ارے بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں کو مارنے کا حکم جو ہے جس آیت میں ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے مشرکوں کو مارنا ہے. وہاں پر تو مجرد لفظ آیا ہے. میں نے یہ کہا تو اس پر ان کو چرکا لگ گیا اور میرے سوال کا جواب تو دیے نہیں وہ. تو مولانا صاحب اس آیت کا کیا کریں گے؟ فائٹ دوز who do not believe in Allah, اس کا کیا کریں گے وہ؟ حالانکہ یہی نہیں، یہ بھی آیت کا جواب دینا ہے ان کو. اور آگے جا کر جو ہے جو آیتیں آئی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. یہ کیوں آیا بھائی؟ وہاں پر تو کوئی ضمیر بھی نہیں ہے. ان کافروں سے جو ہے لڑائی کرو جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو تمہارے قریب ہیں، جو تمہارے قریب ترین جو کافر ہیں ان سے لڑائی کرو. یہ حکم دیا جا رہا ہے. اس کا کیا جواب ہے ہمارے مولانا کے پاس؟ کیا جواب ہے؟ جی حمزہ بھائی بولیے اور کیا کہہ رہے تھے؟ جی معاف کیجیے گا، میرا فون آ گیا بیٹی کا، اس لیے میں کرنا پڑا تھا. سب ہو گئی ہے، اب میں اجازت چاہتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ حمزہ بھائی، اپنا خیال رکھیے. آپ دیکھیے مولانا صاحب جو ہے آپ سے بھی بات، حالانکہ آپ ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ ناراض ہو کے چلے گئے. بھائی ہم نے ان کو کیا ناراض کیا؟ کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جب ان کو سوٹ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے پورے قرآن کو دیکھنا ہے. جب ان کی مرضی ہوتی ہے تو ایک لائن کے اوپر فکس ہو جاتے ہیں، ایک لائن کو پک کر لیتے ہیں اور اسی پہ ٹک جاتے ہیں. جی ہاں، اسی پہ ٹک جاتے ہیں. تو یہ دوسری آیت میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا، ان کے نکال کے ان کے منہ کے آگے رکھے. یہاں پہ وہ بےچارے کس کو آگے سے وہ قتل کر رہے ہیں لوگوں کو. یا تو حکم دیا جائے مولانا ہے. اچھا پھر ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ تم کو کیا علم ہے؟ میں تو مولانا ہوں، میں تو مفتی ہوں، میں تو عالم ہوں، میں عالم دین ہوں. تم کیا جانتے ہو؟ انہی آیات کو انہوں نے عذر بنا کے تو انہوں نے جہاد کیا دوسرے لوگوں کے ساتھ. جی ہاں ظاہر بات ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ جہاں جو ہے اس طرح کی بات میں پھنس جاتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے مولانا ہوتے ہیں وہ رٹی رٹائی جو ہے جسے جو ہے جو اعراب کہتے ہیں. ہاں یہ جو ہے مطلب قرآن کی آیتوں کی یہ جو اس کو اعراب کہتے ہیں، یہ رٹایا جاتا ہے مدرسوں میں. وہ رٹی ہوئی باتیں یہاں دہرا رہے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. دیکھو میں اتنا جانتا ہوں. ارے بھائی وہ رٹی ہوئی باتوں سے ہمارا کیا لینا دینا بھائی؟ آپ ان لفظ کی جو ہے ان لفظوں کی تشریح کریں، بتائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. ان کے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے اعراب بتا رہے ہیں. وہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، فلاں جو ہے اس کی جملہ خبریہ ہے، جملے جو ہے وہ فعلیہ ہے، یا اس کا مائے موصولہ ہے، الذی فلاں ہے، امکا ہے، ڈھمکا ہے. بھائی ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ یا آپ کے ملاؤں نے جو ہے اس طرح کی باتیں کہی ہیں، اس کو آپ رٹ بیٹھے ہو. رٹی ہوئی باتوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے سوالات کا جواب دو. جواب نہیں ہے ان کے پاس، ان کو بھاگنا پڑتا ہے. کیونکہ کسی بھی مولانا ملا جو ہے مفتی کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو ان کو یہاں سے جو ہے دم دبا کے بھاگنا پڑتا ہے. یہ ہر ملا کا یہی حال ہے.